اسی طرح ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم اور فسطائیت یہ فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے وہ کر رہی ہے. ہمارے شہزاد ستی ایک ورکر شہید ہوئے، ان کے والد صاحب کا نام ہے سفارش ستی. ان کے کزن کو اٹھا لیا گیا، پرسوں ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا. تو میں اس حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، ایک طرف ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. ہمارے قاضی احمد اکبر صاحب ایم پی ہیں، انہوں نے 26 نومبر کے احتجاج میں ہر ایم پی نے حصہ لیا ہے، پرامن احتجاج تھا، انہوں نے بھی حصہ لیا اور ان پہ بوگس FIRs ہوئی اور ان کے 4 دفعہ گھر کو توڑا گیا، ان کے خاندان کو ہراساں کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نیٹ بند کر کے، ایکس بند کر کے، ہر چیز کو بند کر کے چند 100 لوگوں کو تو یہ مطمئن کر سکتی ہے، کیا یہ پورے عوام کا دماغ اور دل پھیر سکتی ہے اپنے ان ہتھ کنڈوں سے؟ میں بار بار ایک بات کو دہرا رہا ہوں کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف پنجاب میں آپ کی حکومت ان ہتھ کنڈوں کو اور مسنگ پرسنز جو ہمارے ہوئے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے. ہماری جتنی FIRs بوگس ہوئی ہیں اور اس میں جتنے نامعلوم ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے. اب یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں ڈی چوک انہوں نے بنا دیا ہے، کوئی بڑی پروفٹ جگہ ہے ڈی چوک، بڑی کوئی وہاں پہ آج دن تک کسی جماعت کا کوئی پاک جگہ ہے، وہاں پہ کوئی نہیں ہوا، ریڈ زون انہوں نے بنا دیا، احتجاج نہیں ہوا. ڈی چوک والا معاملہ ان کے گلے پڑنا ہے. اور میں ان چچا بھتیجی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے گلے وہ توق پڑ گیا ہے جو کبھی بھی نہیں نکلے گا. فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ہمارے 139 مسنگ پرسن کی لسٹ ہم نے دے دی ہے، جو کہ گور خان ہمارے چیئرمین نے اپلیکیشن کے ساتھ نتی کی ہوئی ہے. مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اگر کچھ نہیں ہوا تھا، وہاں پہ بڑا امن تھا، بڑی شانتی تھی، تو اس وقت ہسپتالوں پہ پہرے کیوں لگا دیے گئے تھے؟ متی اللہ جان کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ اور جو لاشیں اس وقت لاشوں کے نزدیک ورثاء کو بھی نہیں جانے دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے مظالم ساتھ ساتھ جاری ہیں، اور میں پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے جو ہماری مذاکراتی ٹیم ہے ڈیفینیٹلی وہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی. بٹ ایک ہماری یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ فوری جو مظالم ہیں، جو MPs پہ مظالم ہیں، جو ورکرز پہ مظالم ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پہ پنجاب میں مظالم ہو رہے ہیں، ان کو فوری طور پہ بند کیا جائے. ایک طرف آپ لے کے جاتے ہیں مذاکرات کی طرف، دوسری طرف ہمارے اوپر مظالم ہو رہے ہیں. پنجاب حکومت کی یہ حال ہے کہ یہ چائنا گئی ہے بی بی اپنے چارٹر طیارے پہ، سوائے فیشن شو کہ مجھے کوئی آؤٹ پٹ دکھا دیں چائنا سے، وہاں پہ فیشن شو چلتے رہیں. اگر آپ ان کی کیبنٹ کی ممبران کی ذرا غور سے دیکھیں تو وہاں پہ لباس ہی تبدیل ہوتے رہے. اور کیا انہوں نے واپس آ کے چائنا سے واپس آ کے انہوں نے بریف کیا ہے صوبے کے متعلق کہ ہم چائنا سے یہ کام کر کے آئے ہیں؟ مجھے کوئی بتا دے کہ کسی پاکستان تحریک انصاف پہ تو وہ دن میں 4 پریس کانفرنسز کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتا دیا جائے کہ انہوں نے کوئی آ کے پریس کانفرنس کی ہے کہ چائنا سے کیا کیا معاہدے پنجاب گورنمنٹ نے کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ناکامی کیا ہے. اس کے بعد اگلی میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس جماعت کا فیلئر کیا ہے. اس جماعت کا فیلئر یہ ہے کہ یہ لائے گئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ٹرو ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں. دیکھیں اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمارے اوپر جتنا ظلم ہو رہا ہے، تو GSP پلس جس میں ٹیکسٹائل انوالو ہے، یورپین یونین کی طرف سے ہم 3rd گروپ میں ہیں آلریڈی، اور ہمیں بڑی وہاں پہ کنسیشن ملتی تھی. جو ملٹری ٹرائل ہمارے ہوئے ہیں وہاں سے بھی ہمارے اوپر اس وقت آبزرویشنز لگ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنا ایک ہمارا یہ نقصان ہوگا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں.
اور جا رہے ہیں صرف ایک بندہ جو 2.25 سال ہو گئے جیل کے اندر بیٹھا ہے، اور 2.25 سال ہو گئے ہیں اس کے خاندان پہ، اس کی بہنوں پہ، اس کی بیوی پہ مظالم ہیں، پورے تحریک انصاف کے ورکرز پہ اور ان ہمارے ایم پی ایس پہ، ایم این ایس پہ مظالم ہو رہے ہیں۔ تو جو اس گورنمنٹ کی موجودہ صورتحال، جس طرح یہ چچا بھتیجی بتاتے ہیں کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اس ملک میں، تو میرا خیال میں اگر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی تو لا اینڈ آرڈر کی یہ بری حالت نہ ہوتی۔ مہنگائی کہاں پہ پہنچ چکی ہے؟ میں ایک بات آپ کو عرض کروں گا، انہوں نے 845 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیا ہے، کہیں پہ مجھے کسی فلیگ شپ پروگرام کا کوئی یہ بتا دیں کہ 9 مہینوں میں کمپلیٹ ہوا ہے۔ نگران حکومت کا چیف سیکرٹری اور آئی جی آج دن تک بیٹھا ہے، یہ کبھی ہوا ہے تاریخ میں کہ نگران حکومت کی انتظامیہ بیٹھی ہو؟ اٹس مین کہ ان کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مذاکرات میں آگے آ رہے ہیں تو ان کے لانے والوں نے ان کو کچھ گرین سگنل دیا کہ آپ مذاکرات کریں، چونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی لولی لنگڑی گورنمنٹ اب پاکستان میں چل رہی ہے، تو ہم اس گورنمنٹ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ڈی چوک میں ہمارے مسنگ پرسن، ہمارے اوپر جتنی ایف آئی آرز ہیں اس کے بارے میں ہمارا ایک علیحدہ لائحہ عمل ہے۔ اگر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں ہم ان کو خوش آئند کہتے ہیں، بٹ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ادھر سے آپ مذاکرات کریں اور ادھر سے پنجاب پہ آپ مظالم کریں۔ اور فسطائیت کی یہ گورنمنٹ جو اس وقت ادھر کوئی ہر چیز غیر محفوظ ہے، صرف عدالتی فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں۔ یعنی ہمارا فیصلہ القادر ٹرسٹ والا 6 جنوری کو چلا گیا، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیس لیس مقدمات ہیں، کمزور فیصلے ہیں، کس طرح ان کو لیجیٹیمیٹ کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناکامی ہے۔ اور ڈی چوک کا قتل 1 ہوا ہے، 10 ہوئے ہیں، 50 ہوئے ہیں، یہ ان کے گلے ہیں۔ ڈی چوک کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، ہمارے مسنگ پرسنز ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بازیاب کیے جائیں۔ کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہے، ان کا ریکارڈ صرف ان کے گھروں میں ہے۔ کیا یہ گورنمنٹ صرف بیان تبدیل کروانے کے لیے ہے کہ کسی کو بلا لے، کسی کے گھر میں چھاپا مارے، کسی کے گھر میں داخل ہو اور اس کو اس شرط پہ چھوڑا جائے کہ آپ یہ بیان دیں کہ ہمارے گھر سے کوئی غائب نہیں ہوا؟ اتنا ظلم! یہ مارشل لا سے بھی بدترین ٹائم پاکستان تحریک انصاف پہ گزر رہا ہے اور اس ملک کی عوام پہ گزر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کہ مذاکرات ہوں، لیکن مذاکرات کی آڑ میں جتنے دن مذاکرات چلیں وہ ٹائم کلنگ نہ ہو۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے، بار بار ہم یہ کر رہے ہیں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے، کہ جو تمام تر ہمارے ایم پی ایس پہ، ہمارے ورکرز پہ جو ایف آئی آرز ہیں اور ان پہ جو کارروائی ہے، جو جھوٹی ایف آئی آرز ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ آپ کے جو شہید ہوئے ہیں رینجر کے، سب کو پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹل شہید ہے، وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ اس کو بھی عمران خان پہ اور اس کی بیوی پہ ڈال رہے ہیں۔ آپ چچا بھتیجی کو شرم کرنی چاہیے۔ آپ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ کس کے گلے پڑے گا؟ یہ آپ کے گلے پڑے گا، کیونکہ پارلیمانی نظام کے تحت آپ ہیڈ ہیں۔ اس وقت 245 کے تحت آپ نے ادھر آرڈر کیے تھے، یہ اور کسی کے گلے نہیں پڑنا، یہ آپ کے گلے پڑنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلیانوالہ باغ کے بعد پہلی دفعہ یہ واقعہ ہو رہا ہے سب کنٹیننٹ کی تاریخ میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی نااہلی، پاکستان کا وزیر اعظم جو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے مزے لوٹ کے ادھر بیٹھے ہیں، ان کی نااہلی کے بعد اس وقت پاکستان کا کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی بری حالت ہے۔ اور ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے یہ دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ یہ مذاکرات کر رہے ہیں، ادھر پنجاب کے ایم پی ایس پہ، پنجاب کے ورکرز پہ، پنجاب کے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے عام آدمی بھی ہے، اس پہ پنجاب پولیس کی،
مظالم اسی طرح جاری ہیں جس طرح پہلے دن سے جاری تھے. ہم اپنے مسنگ پرسنز کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم شہزاد ستی کے بھائی اور کزن کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم جو ہمارے بچے جو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، جو 2 بچے ہمارے بازیاب ہوئے، جو ان کی حالت تھی، ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. جو عبدالرشید شہید کا بھائی تھا، ایک کال ہمارے اٹک میں اس فائرنگ سے جو شہید ہو گئے، تو وہ بھی قتل ان کے گلے میں پڑ گیا. ہم اپنی تعداد ان سے ڈٹرمن کروانا چاہتے ہیں، چونکہ ہسپتالوں کے ریکارڈ انہوں نے غائب کیے ہیں. اور جب ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا تو اس وقت 2 دن ہسپتالوں کے ریکارڈ اور ان ہسپتالوں میں کیوں نہیں داخل ہونے دیا گیا؟ ہم اس بات کو اٹھاتے رہیں گے، ہم اس بات کو کرتے رہیں گے، اور ہمارا اگلا لائے عمل بھی انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا. ہم پنجاب اسمبلی میں بھی اس پہ بات کریں گے، اور ہم پنجاب اسمبلی کا جو روٹین کا بزنس ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. ہمارے لیے اسمبلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بیکاز یہ پاکستان تحریک انصاف پہلے 3 دفعہ اسمبلیوں سے باہر آ چکی ہے. ہم ان بوگس اسمبلیوں میں اس لیے نہیں بیٹھے، ہمارے نزدیک ان کوئی اسمبلیوں کی اہمیت ہے. ہم بطور احتجاج اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. ہم 8 فروری کے بعد آج دن تک جو مظالم ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کو سہ کے ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیریل نہ ہو. گو کہ ان کے پاس ایک سو کالڈ گورنمنٹ ہے، بااختیار گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن اب ہم ان کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے کہ جہاں سے یا پاکستان ٹریک پہ آئے گا، یا پاکستان خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ڈی ٹریک ہو جائے گا، اور پھر یہاں پہ ایک لمبی کالی رات شروع ہو جائے گی جو شاید ان کی اور ہماری نسلوں میں ختم نہ ہو. یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم امیر المومنین بن کے بیٹھے ہیں اور ہم نے ساری زندگی اس کرسی پہ بیٹھے رہنا ہے، تو ان کی سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی کرسی عوام نے ان کے نیچے سے کھینچ لینی ہے. شام کا انجام دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں کہ شام میں کل کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی اس سے مضبوط لوگ نہیں ہیں. تو میں دوبارہ پارلیمنٹری پارٹی پنجاب اسمبلی کی طرف سے اپنے مسنگ پرسن کی بازیابی کے لیے، اپنے جتنی ہمارے بوگس ایف آئی آرز ہیں ان کے لیے، ان کی اخراج کے لیے، ہمارے جو ایم پی ایس پہ ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے ایم پی ایس جتنے بھی ناجائز پرچے ہمارے ایم پی ایس پہ، ایم این ایس پہ، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مذاکرات ہم ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اس موقف سے اپنے اسیران کی رہائی، اپنے جو ہمارے لیڈرز ہیں جو اندر بیٹھے ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جن میں میاں محمود الرشید صاحب ہیں، اجاز چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم ان سے ریلیف نہیں مانگتے، ہم اپنا حق مانگتے ہیں، اور اپنے حق کے لیے پاکستان تحریک انصاف آخر وقت تک لڑتی رہے گی. جی میں ایک بات کر دوں، اویس یونس صاحب دیکھیں ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی اب رہا کسی نہ کسی دن تو ہونا ہے. تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اور ہمارے اور جتنے ورکرز ہیں ہمارے، دیکھیں یہ بچوں کو، جو ہمارے بچوں کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویس یونس جیسے کئی ہمارے ایسے ورکرز اندر ہیں جو کہ گمنام ہیں، اور جن کا ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں پتا. جب یہ ظلم کی رات کٹے گی تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے. جی وہ مذاکراتی ٹیم ہو آپ کی، یا آپ لوگوں وہ سوالیہ نشان کرتے ہیں اور آپ کے ووٹرز کو کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے عمران خان کے نام کا ووٹ لے کر آئیے، یہ اصل میں چاہیے کہ خان اندر ہی رہے اور کوئی بھی اسیر باہر نہ آئے، اور یہ سنجیدہ نہیں ہے، ان میں وہ سیاسی بصیرت ہی نہیں ہے کہ جس طرح معاملات کو ٹیکل کریں. دیکھیں جی، ایک انسان کی ڈیفینیٹلی وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی رہے ہیں، بٹ ایک انسان کی ذاتی رائے کے متعلق آپ کیا جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ اس کا ہر انسان کا
جو میئرمنٹ ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، تو ان کے مطابق شاید یہی ہو۔ میرے اپنے ذاتی خیال میں تو جس برے حالات سے، جس مخصوص حالات سے پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ ورکرز گزر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے برا حالات پورے پاکستان کی کیا سب کنٹیننٹ کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا۔ باقی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ہے عمران خان، اور ہم ہیں عمران خان کی وجہ سے، تو میرا تو خیال ہے کہ جن کو عمران خان اپوائنٹ کرتے ہیں وہ عمران خان کی اپنی سیاسی بصیرت ہے، وہ کچھ دیکھ کے کرتے ہوں گے۔ اب ایک انڈیویجول رائے کے بارے میں اب کیا کہوں کہ یہ تو ان کی انڈیویجول رائے ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو پنجاب کے صدر ہیں وہ اس وقت سامنے تو نہیں ہے، روح پہنچے ہیں، اور بہت اس طرح کی رہنما ہیں جو کہ ٹویٹر پہ چلا رہے ہیں پارٹی کے کارکنوں کو، تو آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ یہ جو عہدے ہیں ایسے لوگوں کو نہیں دینے چاہیے جو اس وقت سامنے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں؟ آج اب سب اچھا چلیں، میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں۔ بات یہ ہے جی کہ کوئی پنجاب کا رہنما یا پاکستان کا رہنما غائب نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم حماد اظہر صاحب ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، یا اور ہمارے رہنما ہیں، اگر وہ سامنے ہم لائیں تو کیا وہ صرف پولیس والوں کا سامنا کریں گے؟ نہیں، وہ پارٹی پالیسی کے تحت اندر ہیں، وہ کسی مجبوری کے تحت یا کسی اور، ان کو خود خان صاحب کی ہدایت ہے کہ آپ نے باہر نہیں آنا، اور وہ اسی طرح ہی ورک کر رہے ہیں، اور ہمارا پوری پارٹی کا ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ جی ہاں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں ریاست کے خلاف، اور جو عمران خان کا اکاؤنٹ ہے وہ باہر سے چلایا جاتا ہے، تو مجھے یہ مطالبہ ہے سب سے پہلے اس چیز کو، جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی پاکستان سے چلایا جائے۔ کس کا مطالبہ ہے جی؟ نون لیگ ہے۔ دیکھیں جی، نون لیگ کی تو میں کسی بات کو اب سنجیدہ نہیں لیتا۔ جن کے وزیر ایک دن پہلے کہہ رہے ہوں کہ ایک چھانٹا لگے گا اور سارے دوڑ جائیں گے، تو آپ ان کی باتوں کو سنجیدہ لیں گے؟ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی ان کی باتوں پہ آپ بھی دھیان دیں، کیونکہ وہ ایک مخصوص حالات میں لائی گئی مجبوری کی ٹیم ہے، مخصوص حالات میں لائی گئی مجبوری کی ٹیم ہے، بے اختیار ٹیم ہے۔ میں آج یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات بھی میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی مرضی سے نہیں ہو رہے، یہ جن کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اگر جو ان کی مرضی ہوتی تو یہ کبھی بھی مذاکرات میں نہ آتے، کیونکہ یہ ٹو ریپریزنٹیٹو نہیں ہے۔ دیکھیں جی، خان صاحب کی رہائی تو پہلی بات ہے، بٹ یہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ خان صاحب کو آپ معافی دیں یا رعایت دیں۔ خان صاحب خود یہ کہتے ہیں، خان صاحب کی رہائی میرٹ پہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب جو بیس لیس مقدمات ہیں ان میں خان صاحب ہیں۔ خان صاحب پہ جتنے مقدمات ہیں سارے، یہ جب القادر آپ کے سامنے آئے گا، یہ القادر والا جن انہوں نے چھپایا ہوا ہے، یہ 6 تاریخ تک کیوں لے کے گئے؟ یہ القادر جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس مقدمے میں ہے کیا۔ ایک طرف پنجاب میں ضلع پنجاب مریم نواز ہے، دوسری طرف خیبر پختونخوا میں علی امین ٹنڈا، دونوں میں بہتر کارکردگی کس کی ہے، زیادہ سکور کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں، پنجاب کے حالات اور کے پی کے حالات میں فرق ہے۔ اب اس حالات میں تو ڈیفینیٹلی علی امین گنڈا پور کی کارکردگی اس سے بہت بہتر ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لانے والے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ ہیں، ہماری سی ایم جو ہے۔ دوسری، اس کی ایک ہماری سی ایم کی کارکردگی ایک شعبے میں زیادہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک اچھی بنا رہی ہیں، باقی گراؤنڈ پہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں۔ جی دیکھیں جی، ہمارے اوپر اور کتنا ظلم کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ
اس کے آگے ہم نے جو کھویا اس سے اور زیادہ کھوئیں گے. ہمارے پرامن جلوس پہ، پرامن احتجاج پہ انہوں نے آخر یہ بھی کر دیا کہ ہمارے بندے مار دیے. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور ڈی چوک پاکستان سے باہر تھا، یا ڈی چوک میں جو گئے ان کے پاکستانی شناختی کارڈ نہیں تھے، وہ کو باہر کے دہشت گرد آئے ہوئے تھے. تو ہمارے پاس کھونے کو اب کچھ نہیں رہا. اب جو کھونا ہے گورنمنٹ سائڈ نے کھونا ہے، اور مذاکرات میں پیش رفت ہوگی جب تیسری قوت چاہے گی. تو انہوں نے تو ان کے اشارے پہ چلنا ہے، تو پیش رفت ہوگی، نہیں تو مذاکرات نہیں چلیں گے. تھینک یو.